لیکن اگر آپ نے لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک تدرج، آپ کو ایک تربیت کا نظام چاہیے، ایک ماڈل چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ دوسری طرف سے جو یعنی ہمارا گول ہے اس کے لیے آپ انتظار کر کے بیٹھے رہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بھی قائم کرنا ہے. بہرحال اللہ کے نظام قائم کرنا بھی اسلام کا اور دین کا مقصود ہے اور مطلوب ہے، تو اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ کوشش ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ایک جماعت تیار کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. نہیں، کوئی بھی بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تزکیے کی بات کر رہا ہوں یا معاشرے کی بلڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں، اس کو بھی لوگ لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور آپ فلانے اور ٹمکانے ہو. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں پیورلی ایکٹیویزم کی طرف جانا چاہتا ہوں اور وہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو بھی لوگ پھر لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم اس کو مکی دور نہیں کہہ سکتے تو پھر ہم مدنی دور بھی نہیں کہہ سکتے نا. یعنی مدنی دور میں مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک عروج دیا اور ایک طاقت تھی ان کے پاس، تو اگر کوئی بندہ اگر اس کو مکی دور ماننے کے لیے تیار نہیں تو مدنی دور میں کو بھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. There are complex questions that have complex answers, not necessarily simple binary black and white answers. دیکھیے، جیسے میں نے کہا نا، میں بلیم کرتا ہوں اور میں بلیم وردی سمجھتا ہوں سب ان لوگوں کو، سب مبلغین کو، سب دعات کو، سب علماء کو جو جہاد کا انکار کرتی ہیں، چاہے ایکسپلیسٹلی یا امپلیسٹلی. اب دیکھیں، اگر آپ کہہ دیں مثال کے طور پر، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات بھی کریں گے کہ بھئی جہاد جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں، آپ نے نہ بات کرنی ہے، بس صرف اسٹیٹ کا کام ہے. یعنی سعودی میں کوئی عالم کہہ دے بھی MBS کا کام ہے جہاد کرنا، تو نہ کرنے والی بات ہوگی نا. تو میں تو کہتا ہوں انڈائریکٹلی آپ انکار ہی کر رہے ہو جہاد. اٹس ناٹ، اسلامک ورلڈ از ناٹ اے مونولیتھ. اٹس ناٹ لائک کہ جی موراکو سے لے کے تو ملیشیا تک جو ہے وہ ایک ہی فکر اور سوچ اور جو فقہ الواقع جس کو ہم کہتے ہیں وہ سب کی سیم ہے، سب کی ڈفرینٹ ہے. اسی لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی آپ نے فتویٰ لینا ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت کیا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جہاد کرنا یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، ابھی کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، ہر ایک کے اوپر ڈفرینٹ حکم اپلائی کرتا ہے. اور اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذرا کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور ان علماء کے ساتھ بیٹھیں اور ڈسکشن کریں. اور جو یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ براڈ اسٹروک کہہ دو ساری پاگل ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا اس لیول پہ یہ کام نہیں ہو رہا. اگر ہے تو اللہ ماشاء اللہ ہے، ہمارے ہاں علماء ہیں، لیکن وہ اس طرح منظم کام نہیں کر رہے. تو دیکھیں یہ علماء کی ایک ذمہ داری ہے جس سے علماء اسکیپ نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کچھ دنوں پہلے 12 اکتوبر 2024 کو راجہ ضیاء الحق جو یوتھ کلب کے CEO ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کے اوپر. یہ ان کا پوڈ کاسٹ ہے، 3rd سیزن شروع ہوا ہے ان کا، اور اس کا پہلا ایپیسوڈ تھا، اور جو اس کا ٹائٹل تھا وہ تھا نظام، سیاست یا جہاد. ٹھیک ہے، نظام، سیاست اور جہاد. اور اس میں پھر ان تینوں ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوئی. اچھا، یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک فینومینون ہے کہ جین زی کو جو 7 اکتوبر کے بعد ایک انجیکشن لگا ہے اوور دا مسلم ورلڈ، یعنی مسلم دنیا کے اندر جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جین زی جو ہے اب کافی حد تک چارجڈ ہے. اب یہ لوگ جو ہیں بڑے اگریسولی ان لوگوں سے اب سوالات پوچھ رہے ہیں کہ جو ان کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے کہ دیکھیں ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، ابھی تو مکی دور ہے. یا یہ باتیں وہ اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو حکمرانوں کی جو ہے نا وہ تو اطاعت کرنی ہے، مسلمان حکمران جو بھی کریں تو انہیں بس ان کی اطاعت کرنی ہے. یا اس طرح کی اور بھی جو باتیں ان کو وہ بتایا کرتے تھے. اب وہ یہ ان باتوں کو سننے کو تیار نہیں ہیں. وہ بڑی اگریسولی ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آخر کب تک مکی دور چلے گا؟ آخر یہ جو حکمران جو اس وقت ویسٹرن پپٹس ہمارے اوپر مسلط ہیں، کب تک ہم ان کی اطاعت کرتے رہیں گے؟ یعنی اس وقت مسلم کنٹریز کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت مستقبل جو ہے وہ بالکل بلیک نظر آ رہا ہے. کچھ جو ہے پتہ نہیں چل رہا کہ آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. ان برے حالات کے اندر بھی یہ جو باتیں ہیں، یا ایک طرح سے ہم کہیں گے لوریاں ہیں، یہ اب وہ سننے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یقین پاکستان کے ہم جب کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو اس میں ساحل ادیم بھائی جو ہیں ان کا ایک بڑا رول ہے اس والے سے کہ انہوں نے بھی کنیکٹ کیا ہے جین زی کے ساتھ، اور ان کی طرف سے بھی کچھ انجیکشنز جو ہیں جین زی کو لگے ہیں، اور وہ بھی اب اس وجہ سے جو ہے چارجڈ ہیں، اور کافی اگریسولی جو ہے ان کو وہ لوگ جو کہ یوتھ میں کام کر رہے ہیں ان کو اب پریشر محسوس ہو رہا ہے اس کا، کیونکہ یوتھ کلب بھی جین زی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ اب ہیٹ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے. تو یہ ڈسکشن تبھی ہو رہی ہے، ورنہ عام طور پہ یہ ڈسکشن جو ہے ان کے ہاں نہیں ہوتی تھی.
خیر ہمارے بھائی ہیں یوتھ کلب کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ضیاء بھائی اور وغیرہ بھائی ہیں، احمد خان بھائی ہیں، یہ سب جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان سے اچھی بات چیت بھی ہے، ملاقات بھی ہے. لیکن ہمیں یہ بات واضح کرنی ہے کہ دیکھیں اب اس وقت جو سچویشن ہے ہماری، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اب ہم مزید اپنے نوجوانوں کو کنفیوز کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان کا بھی حال آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی جو حالت ہے کہ اس وقت اکنامکلی ہم کتنی بری حالت میں پہنچ چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو یہ ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، یہ ویسٹرن ایجنڈے پہ کام کرتی ہے، یا تو اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے یا ویسٹرن ایجنڈے پہ کام کرتی ہے، اور اس کو یہاں کے عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی احساس نہیں ہے. اور یہ پورے طریقے سے اب جو ہے مسلط ہو چکے ہیں ہمارے اوپر، اپنے پنجے انہوں نے گاڑ لیے ہیں اقتدار کے اوپر، اور ان کو کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ اب نظر نہیں آ رہی. اب دنیا بھر میں جہاں بھی چینج آئی ہے آپ دیکھیں گے تو وہ نوجوانوں نے جو ہے وہ چینج برپا کی ہے. چاہے وہ عرب اسپرنگ کو آپ دیکھیں تو اس میں نوجوان کھڑے ہوئے، ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر ہوا، وہ نوجوان کھڑے ہوئے. اس سے پہلے بھی ہم انڈونیشیا اور ملائیشیا میں ریفارماسی کے نام سے موومنٹس دیکھ چکے ہیں کہ نوجوان ہی کھڑے ہوئے، اور ان کے کھڑے ہونے سے فائدہ ہوا. ان کی جو نیشنز ہیں وہ ان کی جو ٹریجیکٹری جا رہی تھی اس میں تبدیلی آئی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ انڈونیشیا بھی ایک اکنامکلی بہتر حالت پہ ہے، ملائیشیا کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ جو انور ابراہیم اس وقت وہاں کے پرائم منسٹر ہیں، یہ اس کے روح رواں تھے 90s کے اندر. 98 میں ریفارماسی جو موومنٹ شروع ہوئی تھی، یہ اس کے موومنٹ کے سینٹرل فگر تھے. تو ان لوگوں نے بڑی سٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے، اور آپ اپنی قوموں کو کسی حد تک ایک ٹریک پہ لانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. 65% ہمارا یوتھ ہے. اگر یہ یوتھ صحیح معنوں میں کھڑا ہو جائے اور سینسبلی کھڑا ہو جائے تو یہ بعید نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن وہ کیسے کریں کہ اس طرح کے خیالات جو کہ اس پوڈ کاسٹ میں جن کا اظہار ہوا وہ معاشرے میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. اتنی کنفیوژن ہے کہ اب کوئی بندہ بھی جو ہے اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کو اچھی خاصی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے پہلے حقیقت تک پہنچنے میں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہمیں ذرا ایڈریس کرنا ہوگا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ڈسکشن جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. جو اس ڈسکشن جو بھی سنے گا اس پوڈ کاسٹ کو یا دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس میں ایک بڑی واضح کنفیوژن نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کنفیوژن جو ہے اس وجہ سے ہوتی ہے، جہاں پہ بھی آپ ان موضوعات کے اوپر ڈسکشن سنیں گے تو وہ اصل میں جو اس میں کنفیوژن ہے وہ اسی وجہ سے ہوگی جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. کہ ایک ہوتا ہے اصول، یعنی ایک ہوتے ہیں پرنسپلز، اصول کے وہ کیا ہیں. پہلے ہم ان کو ذرا سیپریٹلی ڈسکس کر لیں اور سیٹل کر لیں، تو پھر اس کے بعد ہم فقہ الواقعہ جس کا ذکر یہاں پہ ہوا اس ڈسکشن میں بھی، کہ پھر ہم آتے ہیں جو ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہ یار ان اصولوں کو جب ہم نے سمجھ لیا، جب پرنسپلز کو ہم نے اچھی طریقے سے گریسپ کر لیا، تو اب آگے ان کی امپلیمنٹیشن کی باری آ رہی ہے. تو امپلیمنٹیشن ہمیشہ ایک کمپلیکس میٹر ہوتا ہے. جیسے اس میں بار بار جو ہے ڈسکشن میں احمد خان بھائی نے بھی بات کی اور راجہ ضیاء الحق نے بھی بات کی کہ یہ کمپلیکس ایشوز ہیں. ڈیفینیٹلی جب بھی آپ کسی بھی نظریے کو کسی ٹائم سپیس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کمپلیکسٹیز آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اب ہوتا یہ ہے عام طور پر ڈسکشنز کے اندر کہ جو اصولی ڈسکشن ہے اور جو واقعاتی ڈسکشن ہے وہ مکس کر دی جاتی ہے، یا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے جو پہلو ہیں ان کو، اور وہ جو پیورلی جو ہے جو اصولوں کی ڈسکشن ہے ان کو مکس کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پاتی. تو پہلے ہم اصولی ڈسکشن پہلے کرتے ہیں کہ پرنسپلز ہیں کیا، اس میں کیا کنفیوژن تو نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی میں کنفیوژن ہے. باقی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جب طرف ہم جائیں گے تو اس میں تو لامحالہ کنفیوژنز آنی ہی آنی ہیں. تو پہلے ذرا اس مسئلے کو سیٹل کر لینا کہ ہمیں اس وقت مسلم کنٹریز کے اندر سچویشن ہے کہ ہمارے اوپر جو یہ ویسٹرن پپٹس مسلط کر دیے گئے ہیں، یا ہمارے اوپر جو ہے ایسے لوگ مسلط ہیں، ایسی اشرافیہ مسلط ہے کہ جس کو عوام کی فلاح و بہبود سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ کیا ہم نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے، اور جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو پہلے تو اس مسئلے کو ہی ہم ابھی تک سیٹل نہیں کر پائے نا. اور اس ڈسکشن میں بھی آپ کو یہ کنفیوژن بڑے واضح نظر آتی ہے کہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ یار جہاد ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو جہاد اور قتال کی جو بات ہو رہی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے.
اب یہ پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ یار اگر تو مسلمانوں کی کوئی ریاست موجود ہے، اگر واقعی کوئی اسلامی ریاست موجود ہے اور اس کے حکمران جو ہیں وہ صحیح معنوں میں اسلام کو نافذ کر رہے ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ وہ آگے اگر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس ٹیریٹری میں وہ حاکم ہیں اس میں تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کے حکم کو نافذ کر ہی رہے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں پہ بھی اگر اسلام کے نفاذ کی ضرورت پڑتی ہے یا مسلمانوں کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے اس کو دفع کرنے کی اگر ضرورت پڑتی ہے، تو پھر مسلمان حکمرانوں کا ہی یہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ان کے خلاف پھر جہاد کریں، یا پھر اسلامک امپائر کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، تو یہ بھی مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ تو اس وقت ڈسکشن صحیح بنتی ہے نا جب مسلمانوں کی کوئی صحیح معنوں میں اسلامی ریاست موجود ہو اور اس کے اوپر جو حکمران بیٹھے ہوں وہ اسلام کو نافذ کر رہے ہوں، تو پھر یہ ڈسکشن بنتی ہے۔ سقوط خلافت کے بعد خاص طور پر ہمارے پاس تو ایسی حکومت ہے ہی نہیں، تو یہ کہنا کہ جی اب یہ جو مسلمان حکمران نے یہ جہاد کریں گے، اچھا یہ بات بیچ میں جو ہے ایک جگہ پر ڈسکشن میں آئی جب احمد خان بھائی نے جو ہے اس میں بات کی کہ یعنی یہ بات کہنا کہ یار مسلمان حکمران جو ہے نا یہ جہادی کال دیں گے، اور انہوں نے بڑی واضح ایک ایگزامپل دی کہ اگر جو سعودی عرب میں بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ اگر لوگوں کو درس دیتے رہیں کہ جی محمد بن سلمان جو ہے وہ جہاد کی کال دے گا، تو یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی، یہ بات انہوں نے کہی۔ اور واقعی آپ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ احمد خان بھائی کے نظریات جو ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں باقی جو یوتھ کلب کے جو پرانے ممبرز ہیں۔ احمد خان بھائی جو ہیں وہ تو بعد میں یوتھ کلب میں آئے ہیں، ابھی ان کے ریسرچ جو ونگ ہے اس کے وہ ہیڈ ہیں، لیکن یہ کہ وہ بعد میں آئے، لیکن ان کے نظریات میں آپ کو کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، بھائی مسلمانوں کے جو حکمران پہلے تو ہیں ہی نہیں، یہ تو نہ تو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ تو ویسٹرن جو بھی مفادات ہیں ان کو ان کو انشور کرتے ہیں کہ ان کو یہ مفادات ملتے رہیں اور اپنے مفادات ان کو عزیز ہیں، تو ان کو آپ ان کے بارے میں یہ ڈسکشن کرنا کہ یار یہ مسلمانوں کے حکمران جو ہے نا وہ کال دیں گے، تو یہ تو ایک یعنی بس وہ ڈسکشن کو خام میں جو ہے الجھانے والی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت تو مسلمانوں کی ریاست موجود نہیں ہے، ایسے حکمران موجود نہیں ہیں جو اسلام کو نافذ کر رہے ہوں، تو ابھی جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوگا، یہ ہے جو اصولی بات ہے جس کو سمجھنا ہے۔ تو دیکھیں اس بات کو قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات نہیں بتائی کہ جو مسلمان حکمران اگر اوپر تمہارے آ جائیں تو ان کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سورہ انفال کے اندر کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جہاں پہ بھی دین اللہ کے لیے نہیں ہے، کل اللہ کے لیے نہیں ہے، یعنی کل کا کل دین نافذ نہیں ہے کسی جگہ پر، تو وہاں پر جو ہے آپ قتال آپ کو کرنا ہے، چاہے سامنے جو ہے کلمہ گو مسلمان ہو یا چاہے کوئی کافر ہو۔ ہاں لیکن اصل بات وہ ہے، لیکن یہاں پہ ہم بھی بات کہتے ہیں کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ پرنسپل تو اچھی طرح گریسپ کر لینا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے بندوق لے کے ان جو اس وقت مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے اس سے بڑا فتنہ آنے کا خدشہ ہے، یہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے، ہم کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو اس وقت کا ایشو ہے نا اس ماڈرن دنیا کا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ کانفلکٹ کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ بالکل چینج ہو چکی ہیں، تو اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے، لیکن پہلے پرنسپل تو سمجھ لینا کہ کیا ہے۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا بہت سے ایسے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے پہلے مسلمانوں کے خلاف ان کو لڑنا پڑا ہے، اور اس پہ ہمارے دو بڑے فقیہ جو ہیں اس وقت موجود تھے جب امت مسلمہ میں یہ حالات آئے تھے، جب خلافت بنو عباس کے اوپر تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا، منگولز کا حملہ ہوا تھا، تو اس وقت ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے ابن تیمیہ موجود تھے، بہت بڑے امام ہیں، اس کے بعد انہی کے شاگرد ہیں ابن کثیر جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، دونوں کا موقف جو ہے بالکل واضح ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اگر یہ کیونکہ اس وقت یہ معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ جو نئے کچھ تتاری مسلمان ہوئے تھے جو ان کے سلطان وغیرہ تھے یا ان کے کچھ عمراء تھے، تو وہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے قرآن نافذ نہیں کیا، بلکہ جو چنگیز خان نے قانون نافذ کر دیا تھا۔ تو اب ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے، تو کلمہ گو ہیں مسلمان، تو اب ان کے خلاف کیا ہم قتال کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات صحیح ہے جیسے احمد خان بھائی نے بھی کی بات کہ جہاد قتال کے معنوں میں لیا جاتا تھا، کبھی بھی اس میں فرق کبھی بھی نہیں تھا،
لیکن تو جو ہے ہم بتائیں گے جہاد و قتال کے ریلیشن شپ کیا ہے. فرق نہیں ہے جہاد و قتال کے اندر، لیکن ایک پروسیس ہے جس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے. خیر اس پہ ہم آتے ہیں، لیکن پہلے اس کو سمجھیں کہ اس وقت جب ان سے کہا گیا کہ کلمہ گو مسلمان ہے تو انہوں نے کہا نہیں، تو بے شک کلمہ گو مسلمان ہوں. اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل قول اللہ کے لیے ہو جائے. اب یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مجموعہ فتاویٰ کے اندر ان کا فتویٰ ابن تیمیہ کا موجود ہے. الحمدللہ ہر وہ گروہ جو اسلام کے ظاہر و متواتر احکام و شرائع میں سے کسی بھی حکم کو قائم کرنے سے اجتناب برتے تو وہ یہ طائفہ ممتنع ہے. یہ بیسیکلی ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے نافذ نہ کر رہا ہو. یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ تمام شریعت کے احکامات جو ہے وہ نافذ نہیں کر رہے، بلکہ ایک حکم بھی اگر نافذ نہیں کرتے تو وہ اسی حکم میں آ جاتے ہیں، چاہے یہ ان تتاریوں کی قوم میں سے ہوں یا ان کے علاوہ ہوں. ان سے قتال فرض ہے، یعنی چاہے وہ تتاری ہوں یا غیر تتاری ہوں، ان سے قتال فرض ہے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ان سے قتال کرو. اب آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. تاکہ اسلام کے قوانین و شرائع کی پابندی نہ کرنے لگیں، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شہادتوں کے اقراری ہی کیوں نہ ہوں. یعنی جب تک کہ وہ قوانین پر پوری طرح پابندی نہیں کرتے اسی حکم میں ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہوں یا حتیٰ کہ بعض دیگر احکامات کے پابند بھی کیوں نہ ہوں، یعنی باقی احکامات کو وہ نافذ بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کے خلاف قتال جو ہے وہ کیا جائے گا، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا تھا. سبحان اللہ. تو کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ابن تیمیہ نے واضح کر دیا کہ اگر کلمہ گو جو مسلمانوں کے امراء ہیں ان کے خلاف قتال نہیں ہو سکتا تو اس کے خلاف سب سے بڑی دلیل جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے کہ انہوں نے مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے اسٹیٹ کو، ان کے خلاف باقاعدہ قتال کیا تھا، جبکہ وہ کلمہ گو تھے، باقی احکامات کو ماننے والے تھے، ان کو امپلیمنٹ کرنے والے تھے، تب بھی ان کے خلاف جو ہے قتال کیا گیا. بس معلوم ہوا کہ جب تک اسلام کے احکامات کی عملاً پابندی نہ ہو جائے اس وقت تک اسلام کو خالی اپنا لینے سے قتال ساقط نہیں ہو جاتا. اس لیے جب تک دین سارے کا سارا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے نہ ہو جائے اور جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے قتال واجب ہے. اب کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ابن تیمیہ نے اس آیت کی تشریح ہمارے سامنے رکھ دی. اس طریقے سے ابن کثیر کا بھی زمانہ تھا، وہی ابن کثیر جو ہے ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. جب ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے یہی اس کی تشریح کی. یہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 50، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ حکم الجاہلیہ یا بغون، کہ آپ یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں. تو اس پر ابن کثیر کیا فرماتے ہیں آپ یہ دیکھیے، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ اس شخص پر نکیر فرما رہا ہے جو اللہ کے محکم فیصلے کو چھوڑ کر کہیں جاتا ہے، جبکہ اللہ کا وہ فیصلہ ہر خیر پر مشتمل ہے اور ہر شر سے مانع ہے، مگر یہ شخص اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف جاتا ہے، خواہ وہ آرا ہوں یا وضع کر لی گئی اشیاء، یعنی لوگوں کی آرا ہوں یا اپنے پاس ہی انہوں نے قوانین گھڑ لیے ہیں جنہیں انسانوں نے ہی مقرر ٹھہرا لیا ہے بغیر اس کے کہ ان پر شریعت سے کوئی سند ہو. جیسا کہ اہل جاہلیت اپنے حکم و قانون کے لیے اپنی ضلالتوں اور جہالتوں کو مقرر ٹھہرا لیتے تھے جن کو وہ اپنی آرا اور ہوا سے اختیار کر لیتے. اور جس طرح یہ تتارین شاہی فرامین کی بنیاد پر اپنا حکم اور قانون چلاتے ہیں جن کا ماخذ ان کے بادشاہ چنگیز خان کا وضع کیا ہوا قانون ہے، یعنی یہ جو یاسا جیسے کہتے تھے یا یاسک جسے کہتے ہیں، اور جو کہ ایک مجموعہ قوانین سے عبارت ہے جو اس نے مختلف شریعتوں سے نکال کر اکٹھے کیے تھے. یہ چنگیز خان کا ایک قانون تھا جس میں مختلف جو ہے شریعتوں سے چیزیں لی گئی تھیں. اس میں کچھ چنگیز خان کے اپنے بھی وضع کیے گئے قوانین تھے، ان کو ان لوگوں نے نافذ کرنا شروع کر دیا، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تاتاری. تو یہودیت سے بھی، کچھ نصرانیت سے بھی اور شریعت اسلامیہ سے بھی، جبکہ اس میں بہت سے قوانین ایسے ہیں جو اس نے خود اپنی ہی فکر اور ہوائے نفس سے ماخوذ کر رکھے تھے، اور یوں یہ یاسک یا یسا ہی آگے اس کی اولاد میں ایک دستور بن چکا ہے جس کی باقاعدہ پیروی ہوتی ہے اور جس کو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاگو کرنے پر مقدم رکھتے ہیں. بس جو شخص ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے، اس سے قتال واجب ہے تاکہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی جانب پھر نہ آئے، یہاں تک کہ ہر معاملے میں خواہ کوئی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فیصل اور حکم نہ ماننے لگے. تو سبحان اللہ، ان ائمہ کرام کی یہ تفصیل کتنی واضح ہے. تو یعنی یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہیں پہ کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے. بتا دیا گیا کہ دیکھیں جی ہم نے تو قتال جو ہے وہ حکمرانوں سے کہنا ہے کہ وہ کریں یا حکمرانوں پہ پریشر ڈالنا ہے کہ وہ قتال کریں. تو بھائی پہلے ان حکمرانوں کو تو صحیح کرنے کے لیے جو ہے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. اب ہم یعنی یہ اصولی بات اگر ہم سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں آگے مسئلہ سمجھنا جو ہے ہمارے لیے آسان ہوگا. اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف. یہ تو بات واضح ہو گئی
کہ کہیں پہ بھی اگر اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں، چاہے وہ کافر وہاں پہ یہ غیر اللہ کا قانون نافذ کیے ہوں یا کلمہ کو مسلمان، ان کے خلاف جہاد ہوگا، قتال ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ قتال جو جس طرح کا تصور قتال کا رہا ہے تاریخ انسانی میں کہ آپ نے بندوق پکڑنی ہے، تلوار پکڑنی ہے، ان کے خلاف جو ہے اسٹرگل کرنی ہے، تو ویسا آپ نے جہاد و قتال نہیں کرنا۔ ہم اس بات کو بالکل بھی نہیں ایڈوکیٹ کرتے، اس کی بالکل بھی جو ہے ایڈوکیسی نہیں کرتے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ کیوں؟ وہ اس سے اگلا مسئلہ ہے، وہ فقہ الواقع سے متعلق ہے، وہ آج کے دور سے متعلق ہے، آج کے جو حقائق ہیں ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ یہ وہی ٹائم اور سپیس سے متعلق ہے یہ ساری باتیں، تو ہم ڈسکشن میں آتے ہیں۔ لیکن پہلے تو اسی میں کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو بھی ڈسکشن آپ نے سنی ہوگی، ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ یار مسلمان حکمران جو ہیں وہ اگر اللہ کے احکامات نافذ نہیں کر رہے تو ان کے خلاف بھی اسٹرگل ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی جو ہے کوشش ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری، اب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا جو جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی کنفیوژن ہے، اس کے اندر جو ہے کمپلیکسٹی ہے اور اس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ کوئی کلیئر روڈ میپ ہونا چاہیے۔ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے، تو ہر بندہ جو ہے اپنے پاس سے ایک بات پیش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہم بس لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، جیسے بعد میں ضیاء بھائی نے بھی اس کی وضاحت کی کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کو درست کریں اور ان کو کمپیٹنٹ مسلم بنائیں، ہم تو یہ بنیادی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ اس طرح کی جو سوچ ہے کہ ہم تو یہ بنیادی کام کر رہے ہیں، یا ہم تو صرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم جو باقی کام کر رہے ہیں ان کو غلط نہیں سمجھتے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک ایسا روڈ میپ نہیں ہے جو کلیئر ہو۔ بھئی اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ان حکمرانوں سے استطاعت چھیننی ہے، ان حکمرانوں سے حکومت چھیننی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، پہلے بھی جہاد و قتال کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ جو بھی اولو الامر طبقات ہیں ان سے طاقت آپ نے چھیننی ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو طاقت ہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہو رہے، تو آپ ان سے چھینیں گے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے کانٹیکس میں کیسے ہوگا؟ اب آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے، آپ بتائیں کہ یار ٹھیک ہے یہ سٹیپ 1 ہے، سٹیپ 2 یہ ہے کہ اس کے بعد ہم یہ کریں گے، سٹیپ 3 یہ کریں گے، سٹیپ 4 یہ کریں گے، یہاں تک کہ جتنے مطلب 100 سٹیپ پہ جا کے ہم ان حکمرانوں سے جو ہے حکومت چھین لیں گے، یہ ہوتا ہے کلیئر روڈ میپ۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو صرف لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، کمپیٹنٹ مسلم تیار کر رہے ہیں، اچھا پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ آگے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کا کام صرف لوگوں کو بتا دینا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ اچھے مسلمان بن جائیں، باقی اس سے آگے کس نے بتانا ہے ان کو؟ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ہاں آپ کو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ یا تو روڈ میپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یا پھر جو روڈ میپ دیا گیا ہے وہ ناقص ہے۔ ناقص اس لحاظ سے ہے کہ وہ ان مینز پر وہ رلائی کر رہے ہیں کہ جو کارآمد نہیں، افیکٹو نہیں ہے۔ دنیا کا جو معاملہ ہے نا، جو ٹائم اور سپیس میں جو کام ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس کا ایک اصول ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ کام جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے جو ریکوائرڈ وسائل ہیں وہ جب تک کہ آپ بروکار نہیں لائیں گے وہ کام نہیں ہوگا۔ مطلب فار ایگزامپل آپ نے یہاں سے 2-3 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے میں آپ نے لاہور پہنچنا ہے تو آپ کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو بس چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں گھوڑا گاڑی پہ بیٹھ کے ہی جو ہے یہ کام کر لوں گا، تو آپ ایک ان افیکٹو مین کے اوپر رلائی کر رہے ہیں، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کی مرضی پہ چیز ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں۔ یہاں پہ تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آبجیکٹیولی جو ہے کیا چیز افیکٹو ہے، کیا چیز ورک کرتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ سوچ کا زاویہ بالکل بھی چینج نہیں ہو رہا، ہر بندے نے اپنی سوچ کے مطابق ایک بات کر لی ہے اور وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کریں، کیا اس طرح اور بھی کہیں پہ چینج آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں اور بے شک چینج نہ آئی ہو، بس یہ طریقہ جو ہے میرا ہے اس سے ہی چینج آئے گی۔ بے شک آپ اس کو 100 دلائل بھی دے دیں کہ بھائی اس سے چینج نہیں آ سکتی، آپ کا طریقہ کار جو ہے انفیکٹو ہے، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے اندر ڈسکشن ہمیں کرنی ہے، لیکن پہلے تو جو اصولی ڈسکشن ہے وہ تو کلیئر ہونا۔ جب اصولی ڈسکشن ہی کلیئر نہیں ہوگی تو اس میں پھر آپ اس کمپلیکسٹی کو ایڈ کر دیں گے تو پھر کمپلیکسٹی پہ کمپلیکسٹی بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ پھر ایسی کمپلیکسٹی بنے گی
کہ جو ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. تو یہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈسکشن میں بھی آپ کو ملے گا. یہ صرف اس پوڈ کاسٹ کی ڈسکشن نہیں ہے, یہ ہر جگہ پہ آپ اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کر کے دیکھ لیں, یہی گڑبڑ ہو کے جو ہے آپ کو آخرکار رزلٹ کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو ہم جو ہے اب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا ایڈریس کرتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت مڈ 20th سینچری سے پہلے کا جو زمانہ ہے نا, اس میں کانفلکٹ کا یا لڑائی کا طریقہ وہ ایک ہی تھا, وہ سب کو پتہ تھا. اس کے لیے اس کو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا. پتہ تھا کہ یار میدان جنگ میں اترنا ہے, دونوں فوجیں اتریں گی, جس نے میدان مار لیا اس نے مار لیا. ہتھیاروں کا استعمال ہوتا تھا. ایون مڈ 20th سینچری تک ایون جو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وارز لڑی گئیں اس کے اندر بھی آرمیز اتری ہیں باقاعدہ میدان جنگ میں اور لڑائیاں ہوئی ہیں. اب مڈ 20th سینچری کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد سچویشن چینج ہو گئی. اس میں جو نیشن سٹیٹس ہیں یا ماڈرن سٹیٹس ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئیں کہ ان کے پاس ایسے ایسے وسائل آ گئے کہ اب میدان جنگ میں اترنا ممکن نہیں. یعنی میزائل ٹیکنالوجی آ گئی, ایئر فورس آ گئی, پھر اب نیوکلیر جو ہے بومز ان کو انسانوں نے ایجاد کر لیا. تو اب اس کے بعد جو ہے اب کانسیپٹ آف کولڈ وار ہے. یعنی دو اگر بڑی نیشنز بھی ہیں, جو ایسی قوم جن کے پاس اتھارٹی ہے, وہ بھی جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ کولڈ وار کی شکل میں لڑتے ہیں. وہ پراکسیز کے ذریعے سے لڑا جاتا ہے, اور طریقے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماڈرن وارفیئر بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے جو کہ کنونشنل وارفیئر پہلے ہوا کرتا تھا. اس طریقے سے جو ریولوشنری اسٹرگل ہے, یعنی اگر عوام جو ہے کھڑے ہوتے ہیں, نہتے عوام کھڑے ہوتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف یا حاکم کے خلاف, تو پہلے تو یہ اصول تھا کہ وہ بھی ایک آرمی بناتے تھے اور وہ بادشاہ کی جو فوجوں سے ٹکرا جاتے تھے. آپ دیکھ لیں کہ ریسنٹ ٹائمز میں یعنی جو ماڈرن جو ایرا ہے اس کے اندر امریکن ریولوشن آئی, تو پھر اس میں بھی لوگ کھڑے ہوئے, باقاعدہ جو ہے عوام کھڑے ہوئے, بندوق لے کے کھڑے ہوئے, اور برٹش جو اتھارٹیز تھیں ان کے خلاف انہوں نے فائٹ کی, اور اس طرح جو ہے وہاں پہ ایک چینج آیا. فرانس کے اندر بھی عوام کھڑے ہوئے اور جو بادشاہ کی فوجوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی. بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریڈ ریولوشنز آئی ہیں ان کے اندر باقاعدہ ریڈ آرمیز لڑی ہیں نا, جو بھی ایمپررز تھے یا بادشاہ تھے ان کی فوجوں کے ساتھ. تو یہاں لیکن اب سینیریو چینج ہو چکا ہے. اب جو ہے آپ میدان جنگ تو سجتا ہی نہیں ہے, تو کہاں سے آپ میدان میں اتریں گے. تو یہاں سچویشن چینج ہو گئی. اس لیے جب سچویشن چینج ہو گئی تو پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ اپنی مرضی سے جو بھی پھر جو ہے سوچ اپنا لیں. آپ دیکھیں گے آبجیکٹیولی کہ کون سا الٹرنیٹ میتھڈ جو ہے انسانوں نے ایجاد کیا. تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ دو میتھڈز جو ہیں ایجاد ہوئے. ایک گریلا وارفیئر کا طریقہ ایجاد ہوا اور دوسرا جو ہے سول ریزسٹنس کا, سول مزاحمت کا طریقہ ایجاد ہوا. گریلا وارفیئر کا طریقہ جو تھا وہ بڑا واضح تھا کہ کیونکہ یہ جو ملٹری آرسنل ہے تو بہت ڈیوسٹیٹنگ, اس کے خلاف آپ کھڑے نہیں ہو سکتے آرام سے, لیکن اس کی ڈپلائمنٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو جہاں پہ بھی فورن آکوپیشن ہو گئی ہے یا جہاں اسٹیٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز تباہ کر دیے گئے ہیں اور باہر سے آکوپائڈ فورسز وہاں پہ آ چکی ہیں, تو وہاں پہ جو ہے اب جو میتھڈ آف چوائس ہے وہ یہی ہے گریلا وارفیئر کا, کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو انگیج کرتے ہیں اس ملٹری آرسنل کو, تاکہ جو اس کو ڈپلائے کرنے والی اتھارٹی ہے وہ اکنامکلی سفر کرے, جیسا کہ ابھی فلسطین میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ وہاں پہ ہے. لیکن جہاں پہ ابھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن موجود ہیں, اسٹرانگ اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ بھی سول مزاحمت کا طریقہ جو ہے وہ انسانوں نے ایجاد کیا اور اس کو پھر مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. رائٹس موومنٹس جو ہیں وہ اس بیس پہ کھڑی ہوئیں. ایون کہ ایرانین ریولوشن جو تھی وہ اس بنیاد پر برپا ہوئی. اس کے علاوہ کلر ریولوشنز جو آئیں جو یہ بالکان اسٹیٹس کے اندر, وہ بھی اسی بنیاد پر آئیں. تو اس کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو اب ہمیں سمجھنا ہے, کیونکہ وہ افیکٹو ہے, اس سے رزلٹ بھی آتا ہے. ابھی آپ نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا کہ انہوں نے سول مزاحمت کے ذریعے سے ہی جو ہے شیخ حسینہ واجد جو تھی ان کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کو گرایا. تو اب ہمارے سامنے جو ہے افیکٹو میتھڈز ہیں, ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, ان کو صحیح طرح سمجھ کر جو ہے پھر ڈپلوائے کرنا پڑے گا. لیکن جب ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات آتے ہیں تو سب یہ بات تو کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے اس ڈسکشن میں بھی دیکھا کہ بڑی کمپلیکسٹی ہے جی, بہت کمپلیکس ہے جی. یعنی بیسیکلی یہ اتنا کمپلیکس ہے ہم نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے. اور ایک ہی جو بات ہے جو کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے جو ایک پروگرام ہوا تھا جس پہ ہم نے بھی ایک ولاگ کیا تھا, شفا اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے جو آرگنائز کیا تھا سس 2024 کے دوران ایک پینل ڈسکشن جو تھی اس کو جو ہے منعقد کیا تھا. تو اس کے اندر بھی یہ باتیں آئی تھیں اور سارے ندیم بھائی نے بھی اس میں ایک اسٹریٹجی کا ذکر کیا تھا. اب ہم جانتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی جو ہے
وہ کرامت نہیں ہے. ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی. تو اس پہ بھی اس پروگرام میں بھی اسی جو ہے اسٹریٹجی پہ زیادہ بات ہوئی جو ساحر ندیم صاحب نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ سسٹ 2024 کے پروگرام میں جو ہے ڈسکس کی کہ دیکھیں ہمیں فلسطین کے لیے کچھ کرنا چاہیے. سوال یہ تھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے حکمرانوں کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے کھڑے ہوں. اچھا, حکمرانوں کے بارے میں جب بات آئی تو وہ تو یہ بات نہیں مان رہے, تو کیا کریں. تو انہوں نے کہا پھر جو وہ لوگ ہیں, وہ لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہے اس حوالے سے, اور اسلام نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ حکمرانوں کو سیدھے راہ پہ رکھیں, ان کو پھر ہمیں جو ہے کہنا چاہیے. وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں. اچھا, جب علماء کے بارے میں بات ہوئی کہ علماء یہ کام نہیں کر رہے, تو انہوں نے کہا کہ پھر یوتھ کو پریشرائز کرنا چاہیے علماء کو کہ علماء جو ہے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیں. تو اسی پہ اس پروگرام میں بھی بات ہوئی کہ دیکھیں جو علماء ہیں وہ ایسا کام نہیں کر رہے. تو اس میں ہم احمد خان بھائی کو جو ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. حالانکہ یوتھ کلب کا جو اوورآل مزاج ہے وہ ایسی بات کبھی نہیں کرتے. اور آپ نے دیکھا کہ جو باقی جو ساتھی تھے, ضیاء بھائی ہیں یا مغیرہ بھائی ہیں, وہ ریزسٹ کر رہے تھے. یعنی تو ٹھیک ہے ریزسٹ نہ بھی کر رہے ہوں تو, لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے علماء کی طرف سے ایک اپالوجی پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے. لیکن احمد خان بھائی نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ دیکھیں یہ اب جب ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے, جب ان کو یہ اسٹیٹس ملا ہے اسلام کے اندر, اور وہ اس کی وجہ سے جو ان کو رسپیکٹ ملتی ہے, تو بہرحال اس کے پھر تقاضے بھی ان کو پورے کرنے ہیں, اور وہ تقاضے پورے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو واضح طور پہ انہوں نے کہا اور اس میں ان کو زیادہ کرنا ہوگا. باقی ٹھیک ہے, اپالوجی جو پیش کی گئی علماء کی طرف سے, ضیاء بھائی نے کی یا مغیرہ بھائی نے کی, وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے حکمرانوں کو جو ہے سیدھی راہ پہ رکھیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے علماء یہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم کچھ کر سکیں؟ تو یہ تو وہی والی بات ہوگی نا کہ یار حکمران تو ایسا نہیں کر رہے, تو ٹھیک ہے حکمران ایسا نہیں کر رہے, تو کیا ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء ایسا نہیں کر رہے, علماء اپنا حق ادا نہیں کر رہے, تو کیا ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ تو اس طریقے سے تو پھر ہماری حالت اسی طرح رہے گی جس طرح سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سے تو بہتر جو ہے وہ سیکولرز اور لیفٹسٹ ہیں کہ جو پھر جو ہے ان کے نظریات ایسے ہیں کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ظالم حکمرانوں کے خلاف. لیکن جو دینی طبقہ ہے, اس سے جو متعلقہ یا اس سے جو اٹیچ نوجوان مسلمان ہیں, ان کو تو ہم نے یہی جو ہے کنفیوژن دی ہوئی ہے کہ دیکھیں آپ نے تو کچھ نہیں کرنا. اور مغیرہ بھائی نے بھی اس میں 2-3 دفعہ بات کی کہ دیکھیں ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق ہی مکلف ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے گھر کے اندر اتھارٹی رکھتے ہیں تو اس پہ مکلف ہیں, اگر ہم کسی آئلینڈ میں رہتے ہیں تو آئلینڈ کے حوالے سے مکلف ہیں, شہر میں رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو ہم مکلف ہی نہیں ہیں اس کے کہ جو ہماری ڈومینین, ہماری اتھارٹی سے بیونڈ کوئی چیز ہے, تو پھر ڈسکشن کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر صاف کہہ دیں یار ہمارا یہ کام ہے ہی نہیں. اور یہی بیسیکلی کہا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ اب پریشر آ رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے کمپلیکس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ جو نوجوان ہیں وہ مزید کنفیوز ہوں. تو نوجوانوں کو کنفیوز کرنے کے بجائے صاف بتا دیں بھائی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ڈسکشن کے اندر کہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے, یہ اچھا ہے, ہمیں ضرور کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کا مطلب کیا ہے کہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کرنا چاہیے. یعنی اٹس گڈ کہ وہ کر رہا ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, بٹ اٹ از ناٹ سم تھنگ مینڈیٹری. اور یہ بات ساحر ندیم صاحب نے لاسٹ جو پینل ڈسکشن جس کی ہم بات کر رہے تھے اس میں بھی کی کہ جب آپ اس کو لازمی چیز ہی قرار نہیں دے رہے اور اس پہ کوئی اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ کیونکہ یہ کام جو ہے اس کے لیے تو وہ جذبہ چاہیے کہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ چاہیے. ایک کوئی آخر کیوں قربان کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کو تیار ہو جائے گا جبکہ یہ ضروری نہیں ہے دین کے اندر. جب دین کے اندر ہم نے صرف جو ہے اپنی اصلاح کرنی اور اپنے جو بھی ایریا آف انفلوئنس ہے اس تک ہم جو ہے کام کر سکتے ہیں, اس کے بیونڈ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو جہاد کا کانسیپٹ تو ہے ہی ہے کہ جہاں آپ کا انفلوئنس نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ نے انفلوئنس کریٹ کرنا ہے. اسی لیے تو کانسیپٹ آف جہاد ہمیں دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے جو ڈسکشن تھی اس میں یہ وہ فلاز ہیں جس کی وجہ سے وہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو کنفیوز ہی رکھیں گے اور رکھتے آئے ہیں, اب آئندہ بھی اگر کنفیوز ہی رکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اپرائزنگ نہیں ہوگی. اور جو اس وقت سیٹ اپ موجود ہے ہمارے اوپر مسلط ہے وہ اسی طریقے سے مسلط رہے گا. وہ لوگ جو ہیں اس ملک کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ ملک اپنے ہاتھوں سے جائے گا, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے, لیکن ہم انہی پیسوں میں پڑے رہیں گے یار کہ ابھی ہم نے بہرحال
ہوش کے ناخن لینے ہیں، جذباتی نہیں ہونا، ہم نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا کہ جناب کوئی نقصان ہو جائے، کوئی جان ہاتھ سے چلی جائے. اور یعنی اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی کہ یار اس کا بیسٹ پاسبل میتھڈ کیا ہونا چاہیے، اس کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے. اور ہم نے اپنے پروگرامز میں جو روڈ میپ دی ریوائول پیش کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں، اس کا ہم لنک بھی جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. لیکن یہ ایشو کلیئر ہونا چاہیے. راجہ ضیاء الحق صاحب نے یہ بات ضرور کی کہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے، اس کے اوپر ایک کینڈیڈ ڈسکشن ہونی چاہیے، کھل کے ڈسکشن ہونی چاہیے، تاکہ ہم بیسٹ پاسبل جو میتھڈالوجی ہے یا فریم ورک ہے یا روڈ میپ ہے وہ تیار کر سکیں. تو ہم ان کی اس بات کا جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کوئی میٹنگ کال کریں گے. اگر نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم کال کریں گے، تاکہ جو ہے اس پر ڈسکس کر کے ہم کوئی اپنے نوجوانوں کو کلیئر پاتھ دے سکیں. کیونکہ اگر اس طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو کنفیوز رکھیں گے تو پھر اس امت کا بھی جو ہے فیوچر ہے اس طریقے سے بلیک ہی رہے گا، اور اس پاکستانی قوم کا بھی فیوچر جو ہے وہ برا ہی نظر آ رہا ہے. اور آخر میں یہ بات میں واضح کر دوں کہ جو سمری ہے ابھی تک کی ڈسکشن کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر مسلمانوں کے حکمران جو ہیں وہ اسلام کو پوری طریقے سے نافذ نہیں کرتے، ایک بھی حکم جو واضح حکم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، نصوص قطعیہ سے جو ہے ثابت ہے، تو آپ اس کے خلاف قتال کریں گے، جہاد کریں گے. یہ اصولی بحث ہے. چاہے وہ کلمہ گو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ دیگر احکامات کو نافذ بھی کر رہا ہو، یہ بات ہم نے اچھی طریقے سے دیکھ لی ہے. لیکن آج ہم پھر کیوں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے بندوق نہیں اٹھانی ان حکمرانوں کے خلاف جو اس وقت مسلم ورلڈ کے اندر جو ہے وہ اپوائنٹڈ ہیں یا مسلط ہو چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ mid 20th سینچری کے بعد اب دنیا چینج ہو چکی ہے. یہاں پہ اب آرمڈ سٹرگل جو ہے اس طریقے سے ہوتی ہی نہیں ہے جس طریقے سے پہلے تاریخ میں ہوتی تھی. دوسری جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی اس کے بعد جو ہے ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں. میں نے بتایا کہ وار جو اس وقت دو بڑی قوموں کے درمیان ہوتی ہے، دو بڑی اتھارٹیز کے درمیان ہوتی ہے، وہ بھی چینج ہو چکی ہے، اس کی ڈائنامکس بھی چینج ہو چکی ہیں. تو ریولوشنری سٹرگل کی ڈائنامکس بھی چینج ہو چکی ہیں. اب اس میں جہاں پہ ایسی جگہیں ہیں جہاں فورن آکوپیشن ہے، جہاں پہ اسٹیٹ تباہ ہو چکی ہے، انسٹیٹیوشنز تباہ ہو چکے ہیں، جیسے ابھی فلسطین کا معاملہ ہے، یا اس سے پہلے افغانستان کا معاملہ تھا، یا صومالیہ ہو گیا، اور اس طرح کے دیگر جو چیچنیا کے جیسے معاملہ تھا. تو ایسی جگہوں پر تو اب گوریلا وارفیئر ہی ہوگی. گوریلا وارفیئر کا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ اس کی جو ہے اس کی فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. لیکن جہاں پہ پاکستان جیسی ریاست ہے، جیسے مصر جیسی ریاست ہے، ترکی جیسی ریاست ہے، وہاں پہ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، جیسے تیسے اسٹیٹ چل رہی ہے، وہاں پر اب آرمڈ ریزسٹنس کارآمد نہیں ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور یہ بات صحیح ہے جو مغیرہ بھائی نے بھی بات کی کہ جو اصول ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ آپ منکر کو ختم کرتے کرتے بڑا منکر جو ہے وہ نہیں اس کو لے کے آ سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس وقت پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر اپنی رجیم کے خلاف سٹرگل کی، عام سٹرگل کی، تو یہ نقصان دہ ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ بڑا منکر آ جائے، یہاں پہ ہندوستان آ جائے، یا پھر جو ہے ویسٹرن نیشنز ڈائریکٹلی جو ہے یہاں پر آ جائیں، تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آج کے کانٹیکسٹ میں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھا کے ان حکمرانوں کے خلاف سٹرگل کریں. لیکن دیر از اندر وے، دیر از این آلٹرنیٹ جس پہ ہمیں بات کرنی ہے، اور وہ ہے سول ریزسٹنس، سول مزاحمت. اب سول مزاحمت کی ڈائنامکس کیا ہیں اس پہ تو اس ولاگ میں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کروں. اس کے علاوہ اور جو ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن دس از دی بیسٹ پاسبل وے فار اس. لیکن یہ بھی ایک پراپر طریقہ تصادم ہے، وے آف کانفلکٹ ہے. اس کے اوپر بھی جیسے گوریلا وارفیئر کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ تھاؤزنڈز آف پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، اس کے اوپر بھی تھاؤزنڈز آف پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں. اس کی ڈائنامکس کو جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم افیکٹو سٹرگل لانچ کر سکیں. یہ بالکل اس کے سمجھ لیں کہ ہم پلہ ہے، یہ جہاد و قتال جو پہلے ہوا کرتا تھا اس کے بالکل پیرلل ایک طریقہ تصادم ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ سیفر طریقہ تصادم ہے، اس کے اندر آپ آرمز نہیں اٹھاتے ہیں، اس میں آپ پاپولیشن کو موبلائز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے چینج برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی افیکٹو ہے، یہی بیسٹ راستہ ہے جو ہمارے پاس ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرف آگے بڑھنا چاہیے. لیکن پہلے یہی جب آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو حکمران ہیں ان کے خلاف تو جہاد و قتال ہے ہی نہیں، اور جہاد و قتال تو ہوتا ہی بندوق سے ہے، جب اس طرح کی سوچ دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر تو نہ کرنے والی بات ہوئی نا. مطلب ہم نے تو پھر یہ کام نہیں کرنا، تو پھر یہ پتہ نہیں پھر کیسے ہوگا. تو اس لیے
کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے. یہ موضوع جو ہے بہت اہم ہے, ہم سمجھتے ہیں اس میں جب تک کہ کنفیوژنس کو ہم دور نہیں کر دیتے, نہ تو اس پاکستان کی قوم کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے, نہ ہی امت کا بھلا ہو سکتا ہے. ہم ان پیسوں میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ امت جو اس زوال کا شکار ہے, مزید زوال اس کا گہرا ہوتا چلا جائے گا, اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تو برے سے برا تر ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کو اگر یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں, اس کو آپ دیکھتے ہیں, تو ضرور جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے. لاسٹ جو ویڈیو ہم نے کی تھی, لاسٹ ویلاگ جو ہم نے کیا تھا, اس پہ آپ کے بڑے اچھے کمنٹس ہمیں ملے, آپ کو بہت پسند آیا. اس پہ بھی اپنے کمنٹس کیجئے, کویسچنس کیجئے, تاکہ ان کو ہم ایڈریس کر سکیں آنے والے ویلاگس کے اندر, پروگرامز کے اندر. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. جزاکم اللہ خیر.